ہے۔ 12ویں کے جھنڈے کو شرک کہنے والوں سنو، اعلیٰ حضرت کہتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور کم سے کم اسی لیے جھنڈا لگا لے کہ حضور نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے، اسی لیے ان کی 12ویں کا جشن منا کہ تو حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے۔ شکر ہے ہم ان میں سے ہیں جو حضور کی ولادت کا جشن منانے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں سنے حضور آئے نا تو میرے گھر میں خوشبو نہیں، پورے مکے میں خوشبو ہے۔ اور مکے والے کیا کہتے ہیں؟ مکے والے نا جب صبح اٹھے نا 12 تاریخ کو صبح جس وقت ہم جلوس لے کے نکلتے، جس وقت ہماری محفلیں سجتی ہیں، جس وقت ہماری گلیوں میں حضور کی آمد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت میں مکے کے لوگ بھی گھروں سے نکل آئے۔ کوئی کہتا تھا آج یار تعجب ہوا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا آج میرے گھر میں بیمار اٹھنی تھی، میں نے اس کو شفا یاب پایا ہے۔ ایک کہتا میرے گھر کے جانور دودھ نہیں دے رہے تھے، آج اتنا دودھ دیا کہ گھر کے برتن کم پڑ گئے ہیں۔ تیسرا بندہ گھر سے دوڑتا ہوا آیا کہ جو کمال میں نے دیکھا ہے کہ تم نے بھی دیکھا کہ نہیں؟ کہا تم نے کون سا کمال دیکھا؟ کہ میرے گھر میں سوکھا درخت لگا ہوا تھا، آج صبح دیکھا کہ وہ پورا درخت ہرا ہو گیا ہے، اور صرف ہرا کی نہیں ہوا کہ اس پہ پھل بھی لگ گئے ہیں، اور پھل بھی کچے نہیں، پکے ہوئے پھل لگے ہوئے ہیں۔ کوئی دوڑتا ہوا آ کے کہتا ہے کہ آج میرے گھر سے عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ کسی نے آ کے کہا میرے گھر میں بیمار لوگ تھے، سب کو شفا دے دی ہے، ابھی یہ باتیں چوک میں ہو رہی ہے، اتنا حرم کی طرف سے اتنی دیر میں ایک بندہ دوڑ کے آیا اور آ کے کہتا کیا ہو رہا ہے؟ سب نے اپنے اپنے تعجبات بیان کیے، سب نے اپنی اپنی حالت بیان کی۔ اس نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، کمال تو وہ ہے جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ کہا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہ ابھی ابھی کعبے سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے عبد المطلب ایک بچے کو گود میں لے کر آ رہے ہیں، بچہ اتنا حسین ہے کہ آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ کسی ماں نے جنا نہیں ہوگا۔ کہا تو پھر کہا کمال اپنی جگہ ہے۔ کہا سنو حیرت تب ہوتی ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ عبد المطلب کعبے کی طرف آ رہے ہیں، پھر جب میں نے کعبے کو دیکھا تو مجھے لگا کہ کعبہ عبد المطلب کی طرف جا رہا ہے۔ کہنے لگا میں دیکھ کے حیرت میں تھا، عبد المطلب اتنا آگے نہیں بڑھ رہے ہیں جتنا کعبہ عبد المطلب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سلامت رہو، اللہ اس عشق کا صدقہ عطا کرے، اور یہ دیوانگی اللہ کرے ہماری آخری سانس تک رہے۔ فرشتے پوچھے کیا کر کے آیا ہے؟ تو صدا ہو کے نبی نبی کے نعرے لگا کے آیا۔ جی و سلام۔ اس نے کہا میں جو دیکھ کے آ رہا ہوں نا وہ بڑا عجیب ہے۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہ عبد المطلب کی گود میں ایک بچے کو دیکھا ہے، اور وہ کعبے کی طرف لے کے جا رہے، میں نے دیکھا کعبہ اس بچے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، کعبہ بچے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تبھی تو میرا امام کہتا نا حاجیو آؤ، جیو سلامت رہو، کاش آپ سب اور ہم سب حضور کے شہر جائیں اور کعبے کا طواف کر کے مڑے مدینے کی طرف، اور پھر یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کاش یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہتے ہیں؟ وہ حرم شریف ہے نا، حتیم کو آپ دیکھیں گے نا، اس کا رخ گولائی میں اور ایسے ہے نا، اور پھر نا اتنا حصہ کھلا ہوا بیچ میں راستہ، ٹھیک؟ تو یہ ایسے، تو یہ گود کی شکل بن جاتی ہے نا، کعبہ ایک سائیڈ میں، بیچے حتیم کی جگہ، اور یوں ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ گویا حتیم کہہ رہا میرے سینے سے لگ، مگر دیوانہ کہہ رہا مجھے حضور کے شہر جانا ہے، مجھے حضور کے شہر جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فتوے لگانے والوں، ہمارا عشق تو یہ ہے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ کی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی دھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے کی داتا کے دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے نا۔ خدا لے جائے نا کبھی مدینے تو وہاں جا کے نا سیلفی نہ لینا، وہاں جا کے نا یوں نہ کرنا، جب ان کے شہر جاؤ نا تو موبائل بند کر دینا، دل کے موبائل چالو کرنا، دل کے موبائل چالو کرنا، اور کہنا یا رسول اللہ میں کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں،
بس آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کیا بتاؤں، ذکر مدینہ ہو اور یہ بات نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حق ادا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حضرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، ان کے شہر چلے جاؤ نا، ادب کرنا، ادب کرنا، پھر کہوں گا ادب کرنا، موبائل نہ چلانا، بند کر دینا موبائل، بس بیٹھ جانا اور دل لگانا حضور کی طرف۔ جب دیوانہ روتا ہوا جاتا ہے نا تو جنہوں نے عمرہ کیا ہے، جو حج کر کے آئے ہیں یا جنہوں نے حضور کا شہر دیکھا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے جہاں سے حضور کا روزہ دکھائی دیتا ہے نا، وہاں سے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، کیا کیا خیال آتے ہیں۔ حضور سے یہ بھی کہوں گا، حضور سے یہ بھی کہوں گا، حضور کو یہ بھی بتاؤں گا، حضور اتنے دکھ دیے ہیں دنیا والوں نے، حضور اتنا ستایا، کیا کیا ستم اس کے ساتھ ہوئے، وہ سارے سوچ کر اور آج حضور سے سارے کہنے۔ ادھر فرشتے کہتے ہیں حضور وہ غلام روتا ہوا آ رہا ہے، حضور اس کے آنکھ کے آنسو ایسے، حضور فرماتے ہیں چپ جا، ہٹ جا، اب یہ بولے گا اس کا محبوب سنے گا، اب تمہاری ضرورت نہیں، پیچھے ہٹو، آج یہ بولے گا میں سنوں گا، میں سنوں گا۔ یہی تو کنڈیشن تھی نا جو میرا امام گیا ہے اور جا کے کہا تھا وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں کی خار پھرتے ہیں۔ حضور جلوہ دکھاؤ نا، جب نہیں دکھا تو رو کے کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ بات دل سے کہی حضور نے پردے ہٹا دیے، جلوہ دکھایا، پھر میرا امام دیکھ کے کہتا ہے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ کی امتحان ہے، اب کیا کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ کے واللہ، تو زندہ کے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب جھوم کے بولو نعرہ رسالت۔ سرکار جلوہ گر ہو رہے ہیں، مکے میں باتیں ہونے لگ گئی۔ میرا وقت میں چاہتا ہوں کہ سفر آگے بڑھاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ حضور کی کچھ باتیں اپنی اس محفل میں کی جائیں اور اللہ کرے یہ محفل قبول ہو، ہاں محفل قبول ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت عبد المطلب کہہ رہے میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، دیکھا میں نے کعبہ جھکا، میں پریشان ہو گیا یہ کیوں جھکا؟ کہتے ہیں جب کعبہ جھکا نا تو بت گرے، اور جب گرے نا تو وہ ٹوٹے، اور میری پریشانی دیکھ کے بت کہنے لگے عبد المطلب وہ آ گیا ہے جو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے، کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا گیا۔ فرماتے میں نے دیکھا نا کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا، کہتے میری دوڑیں لگ گئی، میں گھر گیا، دروازے پہ میں نے دیکھا ایک حسین و جبین کھڑا ہے، میں نے کہا تو کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دو۔ کہتے مجھے تو اندر آنے دے، کہا نہیں، کیوں؟ کہتے میں گھر کا مالک ہوں۔ اس فرشتے نے کہا بے شک آپ گھر کے مالک ہیں لیکن ابھی اندر نہیں جا سکتے۔ عبد المطلب کہتے میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کہنے لگے رب نے محبوب کو جلوہ گر کر دیا ہے اور اس نے اصول بنایا ہے کہ محبوب کی زیارت پہلے عرش والے کریں گے اور اس کے بعد فرش والے کریں گے۔ اب انہیں پکڑ کے لا کے مارنے کا کام نہیں، جو کہتے نبی ہماری طرح تو پیدا ہو پورے محلے میں پورے گھر میں بدبو پھیل جائے۔ حضور آ رہے ہیں تو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں زیارت کے لیے، پورے محبوب کو دیکھنے آ رہی ہیں، آپ ابھی نہیں جا سکتے ہو۔ رب نے اصول بنا دیا، پہلے عرش والے دیکھیں گے پھر فرش والے دیکھیں گے۔ میرا امام کہتا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار جلوہ گر ہو گئے، باتیں بہت ساری ہیں، بس میں بتانا چاہتا ہوں سنیں۔ حضور جلوہ گر ہوئے، کائنات کے بے سہاروں کو سہارا ملا، کمزوروں کو طاقت مل گئی، بیٹیوں کو جینے کا آسرا مل گیا، عورتوں کو حق ملا، میں ماں بہن بیٹی کو وقار ملا ہے، اور بہنوں کو اتنی عزت عطا کی، اتنی بیٹیوں کو عزت عطا کی۔ حضور نے تو پھر جنت کی دکان لگا دی اور اعلان کر دیا، سیل لگ گئی جنت کی۔ آقا کہتے ہیں سنو، جس کے آنگن میں 3 بیٹیاں ہوں وہ پال پوس کے عزت سے رخصت کر دے، اس کو جنت کی ضمانت آمنہ کا لال دے رہا ہے۔ یہ جنت کا سودا ہو رہا ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سنیں جب حضور جلوہ گر ہوئے نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی ہیں،
ان کو اس وجہ سے سعدیہ کہا جاتا ہے. وہ کہتی میں نے خواب دیکھا کہ میرے خواب میں کوئی آیا بڑا خوبصورت چہرے والا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک نہر تک لے کے گیا, اس نہر سے ایک پیالہ دیا, کہتی وہ میں نے پیا, کہتی اس پیالے کے پانی کو پینے کی برکت تھی, اللہ نے میرے سارے دکھ درد دور فرما دیے تھے. ٹھیک ہے جی, میں بتانے لگا کہ تو نہیں ہے نا ابھی, ہاں جی ٹائم 10 منٹ میں. خدا سلامت رکھے آپ کو, خیریت ہے نا؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. میرا ٹائم ختم ہونے میں تقریر کا 10 منٹ باقی ہے, اگر شوق رہا نا تو انشاءاللہ میں 2-4 منٹ بڑھا لوں گا. غلام مصطفیٰ چلیں آگے, یہ کونے والے بھائی بھی تیار ہیں نا سارے؟ آپ سارے بول دو ذرا یا رسول اللہ. کیا بات ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ اب محفل سے دیوانے اٹھنا چاہتے ہی نہیں, اور اٹھیں گے بھی کیوں؟ محفل حضور کی جو سجی ہے, بات حضور کی ہو, محفل سے بندہ اٹھے نہیں لگتا نا. ہاں جی, خدا سلامت رکھ. کلیمہ سعدیہ کہتی وہ آیا, اس نے مجھے پیالہ دیا, کہتی جبکہ حال یہ تھا کہ میری بستی میں اتنا بڑا قحط تھا کہ ہریالی دیکھنے کو نہیں تھی, جانور فاقوں سے مرنے لگے, بکریوں کے دودھ سوکھ گئے. کہتی میری اونٹنی کا ایک بچہ تھا, دودھ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی مر گیا. کہتی میری سواری اتنی کمزور ہو گئی کہ چل نہیں پاتی تھی. کہتی ایک دن ٹھوکر کھا کے گری, اس کا بھی پیر ٹوٹ گیا. کہتی غربت کا عالم یہ کہ فاقے ہونے لگے. کہتی جب وہ خواب میں نے دیکھا نا تو اس دن میرے دکھ ختم ہو گئے. پھر اس نے پانی پلا کے کہا حلیمہ جانتی ہے نا میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا میں تیرا صبر ہوں, میں تیرا صبر ہوں. کا کیا مطلب؟ کہ مشکلوں میں تو نے اپنے رب کو یاد کرنا نہیں چھوڑا تھا, میں اسی کا صلہ ہوں اور میں تجھے اس کا اجر دینے آیا ہوں. اور سن حلیمہ مبارکباد بھی ہے. کہا کیا؟ کہا تیرے دکھ کے دن ختم ہو گئے ہیں, تیرے سکھ کے دن شروع ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے دکھ کے دن ختم ہو گئے ہیں اور تیرے سکھ کے دن زور سے یاد. میں نے آپ سے کہا کہ اگر بنا تھکے سنیں گے تو میں سناؤں گا. کہتے ہیں دکھ کے دن ختم اور سکھ کے دن شروع ہو گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں صبح میں اٹھتی ہوں اور اٹھنے کے بعد اپنے شوہر کے پاس آئی. میں نے کہا میرے سرتاج ایسے ایسے خواب دیکھا ہے. کہا اچھا, خدا مبارک کرے, خدا مبارک کرے, خدا مبارک کرے. پھر کہتی میرے سرتاج. کہا کیا؟ کہا غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں, بچے فاقے سے ہیں, کیوں نہ اس بار بھی ہم بھی مکہ چلیں جیسے اور عورتیں جایا کرتی ہیں. ہم کئی سال سے کوئی بچہ لے کر کے نہیں آئے ہیں, ہم اپنی غربت کی بنیاد پہ بچہ نہیں لے کر کے آئے ہیں, اس بار ہم چلیں مکے سے بچہ لے لیں. حضرت حارث کہتے ہیں جو میرے نبی کے رضائی باپ ہیں, کہتے ہیں حلیمہ کیا کرو گی جا کر کے؟ کیسے جاؤ گی؟ سامان سفر بھی نہیں ہے, سواری بھی کمزور ہے, ہمارے بچوں کے فاقے بھی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا میرے سرتاج چل کے تو دیکھیں, کوئی نہ کوئی تو ہم پہ احسان کرے گا, ہو سکتا ہے کسی امیر کا بچہ مل جائے جس کی وجہ سے ہم پرورش کریں, ہمارے بچوں کے رزق کا انتظام ہو جائے. بمشکل تمام حضرت حارث تیار ہوئے ہیں. جب تیار ہو جاتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر کے اپنی سواری پہ بیٹھ کر کے چلی ہوں. کہتی قافلے کے ساتھ چل رہی تھی, میری سواری اتنی کمزور ہے کہ راستے میں بیٹھ جاتی ہے. قافلے کی عورتوں نے کہا تھا حلیمہ سعدیہ اگر تیری وجہ سے رکتے رکھے تو سامان سفر ختم ہو جائے گا, ہم بھی فاقے سے مر جائیں گے, پانی ختم ہو رہا ہے, یا تو ہمارے ساتھ چلنے کا وعدہ کر ورنہ اجازت دے تاکہ ہم تو اپنے سفر کو تیار رکھیں, ہم تجھ سے پہلے مکے میں جا سکیں. حلیمہ سعدیہ نے روتے ہوئے کہا تھا جاؤ, آج تک غریبوں کا کوئی ہوا نہیں ہے, اگر تم حلیمہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو کون سے تعجب کی بات ہے, دنیا غریبوں کو نبھاتی کہاں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اتنا کہا جاؤ تمہیں تمہارے مقدر کا ملے گا, ہمیں ہمارے مقدر کا ملے گا. یہ کہہ کے حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ جاتی ہیں. ساری عورتیں مکے میں پہلے آتی ہیں. جب مکے کی عورتیں آ کر کے وہ ساری حلیمہ سعدیہ سے پہلے بچوں کو لے کر کے نکل رہی ہیں, تب حلیمہ سعدیہ مکے میں داخل ہو رہی ہیں. تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب عورتیں بچوں کو لے کر کے جا رہی ہیں, سب کی گود میں امیر زادے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ کے رو دیتی ہیں. حضرت حارث نے کہا تھا میری شریک حیات کیا بات ہے؟ کہا سرتاج بتاؤ تو صحیح, ہم تو بچے لینے کے لیے آئے تھے, بچے تو یہ لے چلی گئے, اب کیا ہوگا؟ حضرت حارث نے یہاں تک کہا تھا میری شریک حیات چلو لوٹ چلے, اب کیا کرو گے جا کر کے؟ کہا یہاں پہ اللہ کا گھر ہے, کیوں نہ چل کے اپنے رب سے بھیک مانگ لی جائے. حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکے میں آ رہی ہے, رات کا سناٹا ہے اور اصول یہ
لیتا جب کسی کو بچے کی تلاش ہوتی تھی، حرم کے دروازے پہ آ کر کے بیٹھ جاتا تھا. اب یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، پہچاننے والا بھی نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہیں، کچھ خیال آیا دوڑی ہیں کعبہ شریف کی طرف، خلاف کعبہ کو جا کے پکڑا ہے اور رو کے کہتی میرے پروردگار تو جانتا ہے گھر میں بچے فاقے سے چھوڑ آئی ہوں، غربت کا عالم یہ ہے کہ میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، میرا شوہر بھی بھوک سے کمزور ہے، بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے. میرے پروردگار اتنی بڑی قحط سالی ہے کہ اب جانوروں کو چارہ تک نہیں مل رہا ہے. اے میرے خدا تجھ سے ایک سوال ہے، اتنا دے دے کہ میرے بچوں کی بھیک ختم ہو جائے. اے میرے پروردگار کرم کر دے. حلیمہ خالی نہیں جانا چاہتی ہے، ابھی اتنا رو کے کہا کی تھا کہ حرم کعبہ کے دروازے پہ آواز لگ جاتی ہے کوئی دایا آئی ہے کیا. اتنا سننا کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سنا کوئی دایا کو لینے آیا ہے، کہتی میں دوڑ گئی، میں نے کہا میں ہوں. میں اتنی تیز خوشی سے دوڑی کہ میں نے کچھ نہ سنا کچھ نہ کہا، بس اتنا جملہ نکلا میں دایا ہوں. آنے والے نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے. اس نے کہا کس قبیلے سے آئی ہے؟ کہا قبیلے بنو سعد سے آئی ہے. اتنا سنا کہتی ہیں آنے والے نے مسکرانا شروع کر دیا ہے. کہا آؤ حلیمہ سعدیہ جلدی آؤ. حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہ آنے والا اس شان سے آیا ہے کہ کندھے پہ ایسے چادر رکھی تھی، لگتا تھا کسی قبیلے کا سردار ہے. قد و قامت ایسا تھا، ایسا لگتا تھا بڑے خاندان والا ہے. کہتی میں نے اس کے وجود کو دیکھا، مجھے لگا کہ حلیمہ کسی امیر زادے کا بچہ ملے گا، آج کسی امیر کی چوکھٹ کا بچہ مل گیا ہے. کہتے بھی میں سوچ رہی تھی، میرے دل میں خیال آیا اس کے بچے کے بدلے میں سونا مانگوں گی، اس کے بچے کے بدلے میں چاندی مانگوں گی. کہتے ابھی اتنا سوچا ہی تھا کہ جانے والے نے مڑ کے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تھا یہ خیال نہ رکھنا کہ تجھے بہت دولت ملے گی، جس بچے کے لیے تجھے بلانے آیا ہوں اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایسا لگا جیسے بجلیاں گر گئی ہو، خوشیاں لبوں میں ختم ہو گئی ہو. میں نے سوچا حلیمہ خالی جانے سے تو بہتر ہے کیوں نہ اسی بچے کو لے لیا جائے. کہتے جب میں دروازے پہ پہنچی ہوں، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا حلیمہ. کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا قبیلے بنو سعد سے. کہا پھر اندر آ جائیے. کہا جب میں اندر گئی ہوں مجھے دیکھ کے حلیمہ سعدیہ مسکرا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھے دیکھ کے سیدہ آمینہ مسکرائی. میں نے کہا مجھے دیکھا کیوں اور مسکرائی کیوں ہو؟ کہا حلیمہ بات یہ نہیں ہے کہ تجھے دیکھ کے تیری غربت پہ ہنسی ہوں، بات یہ کہ حلیمہ تیرے مقدر کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ تو میرے دروازے پہ بعد میں آئی ہے، خدا نے تیرے بارے میں ہمیں پہلے سے بتا دیا. تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، جشن عید میلاد النبی. چلوں آگے کہ ختم کر لوں؟ چلیں آگے. ذرا پیچھے والے بھی بول دے یا رسول اللہ. جیو سلامت رہو، خدا سلامت رکھے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آمینہ میں کئی سال سے نہیں آئی ہوں، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ کہا نہیں حلیمہ تو میرے لال کو جو نہیں جانتی ہے، تجھے پتہ ہے تو جس بچے کو لینے آئی ہے نا وہ اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے کہ جب وہ میرے شکم میں آیا تھا نا تو پہلے ہی مہینے سے نبیوں نے آنا شروع کر دیا تھا. پہلے ہی مہینے سے نبیوں نے آ کے مجھے سلامی پیش کرنا شروع کر دی تھی. حلیمہ تجھے کیا پتا کتنی عظمتوں والا بچہ ہے. جب یہ آیا نا میرے گھر میں چراغ نہیں تھا، غربت کی وجہ سے تیل نہیں تھا، لیکن اس کے آنے پہ نا میرے گھر کی دیواریں خود چراغ بن کے روشن ہونے لگ گئی تھی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ آمینہ بولتی رہی، میں سنتی رہی، وہ میرے دل میں حضور کا عشق بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. کہتی ہیں نا حضرت حلیمہ سے حضرت آمینہ کہتی ہیں حلیمہ او حلیمہ جی سیدہ کہا بتا بدلے میں کیا لے گی؟ کہا بس ایک بار لال کا مکھڑا تو دکھا دو. ساری دایاں اس لیے آئی ہیں کہ بدلے میں دولت لیں گی. میں یہ سوچ کے آئی ہوں کہ مجھے بچے ہی کوئی مل جائے، میں بڑی غریب ہوں، میں بڑی غریب ہوں. تو حضرت حلیمہ پوچھتی ہیں لال کدھر ہے؟ کہتی ہیں حضرت آمینہ نے نا اشارہ کیا پالنے کی طرف، جھولے کی طرف. کہتے جس جھولے میں حضور لیٹے تھے نا، کہتی میں نے اس جھولے کو دیکھا نا تو کوئی جھلانے والا نہیں تھا لیکن جھولا ہل رہا تھا. یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، یہ حضرت حلیمہ بیان کر رہی ہیں جنہیں ابھی خود نہیں پتا کہ کس بچے کو لینے آئی ہے. یہ پالنے میں لیٹنے والا کون ہے؟
وہ خود کہہ رہی میں نے دیکھا پالنا خود ہل رہا ہے. میں نے کہا آمینہ اسے جھلا کون رہا ہے؟ کہا تو کیا جانے میں کیا جانوں، جب سے یہ آیا ہے نا میں نے دیکھا اس کی خدمت میں کوئی نہ کوئی نوری مخلوق رہا کرتی ہے. کہتی میں گئی اور میں نے دیکھا حضور سو رہے ہیں. حضور زور سے حضور سو رہے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں لوگوں میرا سونا تمہارے سونے کی طرح نہیں ہے. تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے. یہ حضور نے فرمایا میری آنکھ سو جاتی ہے میرا دل. کہتی میں نے دیکھا حضور کی آنکھ لگی ہوئی ہے. کہتی حضور کے چہرے پہ دو روایت ہیں، ایک روایت میں ہرا کپڑا پڑا ہوا، ہرا کپڑا، دوسری روایت میں آیا ہے کہ سفید رنگ کا کپڑا تھا. کہتی حضور کا چہرہ چھپا تھا. کہتی جب میں نے سرکایا نا نیچے کو چہرہ، کہتی کیا بتاؤں پہلی نظر پڑنی تھی کہ میں حضور کو دل دے بیٹھی، دل دے بیٹھی. کہتی میں نے نا اپنے گھٹنے سے پالنا روکا، جو ہل رہا تھا نا میں نے یوں پیر لگا کے اسے روکا اور حضور کا جیسی کپڑا کھینچا نا. کہتی جب چہرہ کھلا تو ایسا لگا جیسے ہزاروں چاند اس چہرے پہ نثار ہو رہے ہوں. کہتی میں برداشت نہ کر سکی، میں چاہتی تھی جگاؤں حضور کو. تو عورتوں کو طریقہ معلوم ہے. کہتی نا میں نے حضور کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا. کہتی قربان جاؤں محبوب کی پہچان کے آنکھ کھولی نہیں مسکرانا شروع کر دیا تھا. آنکھ کھولی نہیں مسکرانا شروع کر دیا. کہتے جیسے ہی مسکرائے بس میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو جھک کے چوما. آقا نے آنکھیں کھولی ہیں، کہاں کھلی برداشت نہ کر سکی. میں نے اٹھایا مصطفیٰ کو سینے سے لگایا. او لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، جب میں نے آقا کو سینے سے لگایا تھا میرے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. اور آمینہ مجھ سے کہتی ہیں حلیمہ اب بتا اس بچے کو پالنے کا کیا لے گی. میں قدموں میں بیٹھ گئی. میں نے کہا آمینہ اب دولت کی بات نہ کر، ایک سودا کر لے، یہ بتا بچہ دے گی کہ نہیں. کہا اگر نہ دوں تو کہا اتنا کر مجھے اس کی نوکری کے لیے رکھ لینا. کہا کیوں؟ کہ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی ہوں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. بچہ بچہ ہے فرمان، بچہ بچہ ہے. سلامت رہے غلام مصطفیٰ بھائی، اللہ سب کو سلامت رکھے. پھر سودا ہو رہا ہے کہ بس یہ بتاؤ یہ دینا ہے کہ نہیں. تو فرماندین لے جانا، لیکن یاد رکھنا باپ نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ امید نہ رکھنا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے تو مقدری جاگ گئے، میرے تو مقدری جاگ گئے. لیکن باپ نہیں تھے نا حضور کے، انتقال کر گئے تھے. جب جدا ہونے لگے نا حضور ماں سے، حضرت آمینہ کی آنکھیں برسنے لگ گئی. حضرت حلیمہ تمہارے خوشی کے پھولے نہیں سمانی، لیکن حضرت آمینہ رونے لگی. فرمایا حلیمہ ایک بار اور میرے چاند کو میری گود میں دے دے. میرا تو سب کچھ ہی یہ ہے، میری زندگی کی کل کائنات یہی ہے، بس اسی کے سہارے تو میں زندہ ہوں. کہتی ہیں حضرت حلیمہ کی گود سے حضور کو ماں نے لیا اور چومتی رہ گئی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ماں ایک بار بیٹے کو چوم لینا تو ٹھنڈک آخری سانس تک محسوس ہوتی ہے. آمینہ تیرے مقدروں کو سلام، تو نے تو اسے چوما ہے معراج میں جس کے تلوے چاند تارے چومتے رہ گئے تھے. ہاں چاند تارے چومتے رہے. میں ایک جوان سے کہوں گا خدا را اگر ماں نے پالا ہے نا اور باپ نہیں ہے تو ویسے بھی اگر باپ ہے نا پھر بھی پوری زندگی ماں کا نوکر بن کے زندگی گزارنا. باپ ہے تب بھی اور نہ ہے تب بھی ماں کا نوکر بن کے زندگی گزارنا. آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، لیکن ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا جو مزہ ہے نا وہ وی آئی پی روموں میں بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا ہے. ماں بڑی دولت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس کے گھر میں ماں ہے نا وہ سب سے امیر ہے. جسے باپ ملا ہے نا وہ سب سے بڑی دولت والا ہے. اور جس کے پاس ماں باپ نہیں ہے نا وہ بس روتا رہتا ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، عید آئے نا تو عیدگاہ سے کھڑے ہونا اور وہاں کھڑے ہونا جہاں سے ایک راستہ قبرستان کی طرف جاتا ہو اور ایک راستہ بستی کی طرف جاتا ہو.
جن کے ماں باپ ہوتے نا وہ 2 رکعت پڑھ کے گھر دوڑتے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلا سلام جا کے اپنی ماں کو کریں، باپ کو کریں، مگر جب یہ نہیں ہوتے نا تو پھر مقدروں کے دن ختم ہو جاتے ہیں، بجائے گھر کے بیٹوں کی دوڑیں قبرستان لگ جاتی ہیں، ماں کی قبروں پہ آ کے سلام کرتے ہیں۔ کیا بتاؤں ماں کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے حضرت آمینہ کو روتے ہوئے دیکھا، اس درد کے ساتھ روئی کہ مجھے بھی رونا گیا، کہ اپنے لال کو دروازے تک رخصت کرنے آئی، میں لے کے باہر نکلی، کہتی میں حضور کو لے کے نکلی نا، کہتی میں نے اپنی سواری نا حرم کے سامنے باندھ رکھی تھی، وہیں باندھتی تھی، میں لے کے نکل گئی، وہ کہتی جب میں لے کے گئی نا تو جب میں پہنچی اور سواری نے حضور کو دیکھا، کہتی بھی میں بیٹھی نہیں، دور سے میری اونٹنی نے حضور کو دیکھا نا، اس نے 3 مرتبہ کعبے کی طرف سر کر کے سجدہ کیا، گویا وہ بھی کہہ رہی تھی وہی آ گیا کہ جو میرے مقدروں کو چمکانے والا ہے۔ جانوروں کو پتا ہے حضور کون ہے، اسے 4 روٹی 8 روٹی کھانے والے ملا کو پتا نہیں حضور کون ہے۔ یہ کہہ رہا نبی میری طرح 3 مرتبہ اونٹنی نے سجدہ کیا، سجدہ شکر ادا کیا، اللہ میرا نصیب کہ تیرا محبوب میرے اوپر سوار ہوگا۔ حضرت حلیمہ کہتی میں لے کے گئی نا، میں حضور کو لے کے بیٹھ گئی، کہتی ہیں جب میں حضور کو سواری کے پاس لے کے گئی، یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے تفسیر میں، کہتی ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں حضور کو لینے کے بہانے مکے آئی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں اب کتنے سالوں تک نہ آنا ہو، اور کئی سال سے آئی بھی نہیں تھی، جب آئی ہوں تو لگے ہاتھوں کعبے کا طواف نہ کر لوں۔ یہ کہتی کہ میں، توجہ ہے سارے لوگوں کو، بڑی بات بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے، شاید کہ آپ نے نہ سنی ہو یہ بات، یا سنی بھی ہوگی تو کسی نے، کہتی میرے دل میں آیا میں کعبے کا طواف کروں، کہتی میں حضور کو گود میں لے کے شکر میں کعبے کے طواف کرنے لگی، کہتی پھر میں نے سوچا لاؤ حجر اسود بھی چوموں، کہتی بھیڑ اتنی تھی میں نے سوچا میرا لال میری گود میں، بھیڑ میں کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہتی میں دور بیٹھ کے اس پتھر کو دیکھنے لگی، فرماتی ہیں کہ قربان جاؤں اپنے لال کی عظمت پہ، کہا میں دور بیٹھی میں نے دیکھا کہ ایک رش حجر اسود کے پاس تھا اسے چومنے کے لیے، کہتی ہیں کہ پتھر اپنی جگہ سے ہلا ڈولا اکھڑا اور خود آ کے میرے محبوب کے لبوں سے لگ جاتا ہے۔ گویا کہہ رہا تھا نبی کی امی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کا کعبہ تیری گود میں ہے، ہم خود آ رہے ہیں اس کے لبوں کو چومنے کے لیے۔ کہتی ہے پتھر نے بوسہ دیا، میں تو پھر مان گئی کہ کتنی عظمتوں والا لال لے کے چلی ہوں۔ کہا میں آئی اور سواری پہ بیٹھنے لگی، میرے شوہر سے میں نے کہا میں بچے کو سنبھالتی ہوں آپ آگے بیٹھ جائیں، تو کہتی میرے شوہر سواری کو رسی پکڑ کے آگے بیٹھے، میں پیچھے بیٹھ گئی اور سواری اٹھی نہیں رہی، میرے شوہر نے مارنا شروع کیا، پوتا جا رہا تھا تو عبد المطلب بھی آئے رخصت کرنے کے لیے، کہنے لگے حارث کا کیا، کہا سواری کیوں مار رہے، کہا حضور بڑی مکہ آ رہی ہے کمزور ہے ایسے اٹھتی نہیں، کہا اٹھ جائے کہ مجھے آنے دے، کہا میری سواری ہے مجھے پتا ہے، مسکرا کے کہتے ہیں سواری تیری ہے تجھے پتا ہے، لیکن جسے لے کے جا رہے ہو نا وہ پوتا میرا، اس کی عظمت کا مجھے پتا ہے۔ قریب آئے کہنے لگے حلیمہ جی وقے کے سردار جی کعبے کے متولی، کہا تم میرے پوتے کو لے کے آگے بیٹھو اور حارث کو پیچھے بیٹھاؤ، سواری اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک میرا لال آگے نہیں ہوگا۔ حضرت حلیمہ کہتی میں حضور کو لے کے بیٹھی، توجہ ہے نا، بولے ذرا یا رسول اللہ، اتنی کمزوری سے نہ بولے کہ بندہ تھک جائے، فرماتی میں حضور کو لے کے بیٹھی، کہتی اب جو بیٹھی نا میرے سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں میں نہ سواری کی رسی پکڑی، کہتی جب اونٹنی کی نکیل پکڑی ہے نا میں نے دیکھا میرے لال کے ہاتھ نازک ہیں، میں نے اس لیے چھٹا دی کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، رسی سے کوئی نشان نہ بن جائے، کہتے سرکار نے پھر پکڑ لی، کہتی میں نے پھر چھٹائی پھر پکڑ لی، کہا تیسری مرتبہ جب سرکار نے رسی پکڑی اور میں نے چھٹانا چاہا، کہتے اس جلال سے نبوت کی آنکھیں اٹھی ہیں کہ دہشت سے میرے ہاتھ کانپ گئے، میں نے چھوڑ دیا، مالک آپ مالک ہو جیسے چاہو ویسے کرو، کہتی میں سمجھ نہ سکی، آگے حضور نے رسی پکڑ رکھی ہے پیچھے میں نے پکڑ رکھی ہے، کہا یہ راز تو تب کھلا ہے جب میری سواری اٹھی ہے تیزی سے اور بجلی کی طرح دوڑنے لگ گئی ہے، گویا آقا کہہ رہے تھے امی آج سواری کی رسی مجھے پکڑ لینے دے، صرف تیری سواری کو شفا نہیں دینی ہے بلکہ جن سے پیچھے رہ گئی ہے ان سے آگے بھی لے کے جانا ہے، اور یہ بتانا ہے ماں محمد کی غور کسی سے پیچھے رہ جائے یہ تو غور نہیں سکتا۔ اللہ
فرماتے پھر میں دیکھتی رہی حضور کے ہاتھ میں سواری ہواؤں کی طرح، گویا سواری کہہ رہی تھی لوگو میرے مقدر پہ ناز کرو، آج میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کا مصلی پہ حق ادا کر کے دکھا۔ حضور بیٹھے اور سواری ہواؤں کی طرح اڑ رہی، بہت تیزی کے ساتھ سواری گزری تو جو پہلے جا چکی تھی نا وہ راستے میں مل گئی۔ مسئلہ کیا؟ فون پہ اتنے ہلکے تو بات کرو نا کہ لگے کہ آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات نہیں، توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ ہاں جی بس اب ختم ہی کر لینا چاہیے، جب تسلسل ٹوٹ جاتا نا تو پھر مزہ نہیں آتی بات کرنے میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے چلی، سواری کی رفتار تیز تھی سواری کی، اور جب اس قافلے سے گزری نا جو پہلے جا چکا تھا، کسی نے کہا ارے یہ تو حلیمہ گزر گئی، کسی نے کہا چل چھوڑ وہ کہاں بھی مکے پہنچی ہوگی، وہ کہا نہیں حلیمہ ہی ہے۔ ارے وہ کیسے ہو سکتی ہے، اسو مکے میں چھوڑ کے آئے تھے ہم، اسے بچہ بھی ابھی نہیں ملا ہوگا کوئی، وہ بھی آئی بھی نہیں ہوگی، اور چلے گی تو ہمارے بعد پہنچے گی وہ۔ کسی نے کہا آواز تو دے کے دیکھو، ایک عورت نے آواز دیا حلیمہ، مسکرا کے مڑ کے کہا کیا بات ہے، کہا حلیمہ ہی ہے تو، کہا ہاں، کہا سواری بدل دی، مسکرا کے اپنے لال کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہا سواری نہیں میں نے سوار بدل دیا ہے، سواری نہیں سوار بدل دیا۔ کہا ادھر سے اونٹ کی رسی میرے ہاتھ میں تھی، ادھر سے میرا لال چلا رہا۔ حلیمہ یہ کیسے؟ کہا جسے تم یتیم سمجھ کے چھوڑ آئی تھی نا، حلیمہ کی گود کو اس نے بھر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ حالت یہ تھی، قحط سالی تھی کہ ہر طرف سوکھا تھا، کہتی ہیں جہاں میری سواری کے پیر پڑتے تھے اسی زمین پہ سبزہ اگ جایا کرتا تھا، سبزہ اگ جایا کرتا تھا۔ اب آخری بات سن لے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں چلتے چلتے پانی تو ہمارا ختم تھا، تاگی لگی ہم حضور کو لے کے آ رکھے ہیں، میرے سرتاج میرے شوہر کہتے ہیں حلیمہ کیوں نہ سواری کو پانی پلا لیا جائے، کہاں پہ؟ کہا فلاں مقام پہ کنواں ہے، راستے میں پڑتا پانی پلا لیا جائے۔ کہتے میں سواری کو روکا، ہم حضور کو لے کے ادھر گئے، کنویں کے پاس جا کے دیکھا ایک عورت آنسو بہا رہی ہے، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میں نے جا کے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا لٹ گئی، برباد ہو گئی، میری گود اجڑ گئی ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا میں نے بچہ تھا میری گود میں گھٹنوں چلتا تھا، میں نے بچے کو یہاں بیٹھا کر کے ڈول رسی کو سنبھالا ہے، اچانک خدا جانے میرا بچہ چلتے چلتے آیا، کنویں میں گر گیا کہ میری گود کا ایک ہی پھول تھا، آج میری گود اجڑ گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے پریشان مت ہو، اب تیری گود آباد ہونے والی ہے۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈول رسی بچے کے ساتھ کنویں میں گر گیا کہ پانی کیسے نکالوں، بچہ کیسے نکلے گا؟ کہا میری گود میں جو ہے وہ ہر مرض کا علاج بن کے آیا ہے، ہر درد کا علاج بن کے آیا ہے، وہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھتا ہے۔ کہا کس کی بات کرتی ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے سرکار کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا ہے اور کنویں کی طرف رخ کیا ہے، جیسے پانی نے میرے سرکار کا چہرہ دیکھا ہے، ایک اچھالا مارا پانی نے، کنارے پہ آ جاتا ہے، بچہ نکل کے ماں کی گود میں آیا۔ عورت کہتی ہے خاتون بتا تو سکی تو کس کو لے کے جا رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے بس اتنا سمجھ لے، لوگ سمجھ رکھے ہیں ہم انہیں پالنے لے کے جا رکھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ کائنات کو پالنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر رہ رہے ہیں، حضور حلیمہ سعدیہ باتیں بہت ہوں گی اگر میں کروں، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سوچ رہی ہیں لال اتنا پیارا ہے، وہ گھر میرا چھپر کا ہے، کہاں لٹاؤں گی شان والے لال کو، اس کا بستر کدھر ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں جگہ کدھر ہے، کہاں لٹائیں کہاں لٹائیں؟ خدا کی قسم گویا حضور نے ماں کے چہرے کو دیکھا اور حضور گویا ارشاد فرما رہے تھے زبان حال سے، اماں وہ اور ہوتے ہیں جو مکان میں رہ کے اچھے لگتے ہیں، میں وہ ہوں کہ مجھے جہاں رکھ دے گی وہ مکان اچھا لگنے لگ جائے۔ لے کے تو چل ماں، میں تیری جھونپڑی کو رشک جنت نہ بنا دوں تو محمد نہ کہنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہہ رہی میں لائی، میں نے حضور کو جھولے میں لٹا دیا اور ہم نے وہاں لٹایا حضور کو جھولے میں جہاں میں اور میرے شوہر لٹا کرتے تھے، اور ہم دونوں ایک کونے میں دور بیٹھ گئے، ادب سے بیٹھ گئے۔ کہتی قربان جاؤں محبوب کے، کہا جب سے حضور نے میرے آنگن میں قدم رکھا تھا بہاروں نے میرے گھر میں ڈیرہ بنا لیا تھا، ڈیرہ بنا لیا تھا۔ اب گئے تو ہمارے گھر میں 7 بکریاں تھی، کتنی؟ 7 بکریاں تھی۔ کہتی ہیں ایک بکری میں رتی بھر دودھ نہیں تھا،
کام حضور کو لائے. ہم نے کہا کیا پلائیں گے مہمان کو اپنے؟ ہمارے گھر میں تو دودھ ہی کوئی نہیں ہے. میرے شوہر کہنے لگے حلیمہ کوشش تو کر کے دیکھ کسی بکری میں تھوڑا بہت دودھ نکل آئے. کہتی میں نے جا کے بکریاں دیکھی نا تو بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ برتن ختم ہو گئے, گھر کے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا. کہاں گئی وہ خبیث قوم جو یہ کہتی ہے نبی کچھ نہیں دیتے؟ میرا امام تو یہ کہتا ہے کون دیتا ہے؟ زور سے کون دیتا ہے؟ دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کہتے ہیں حضور آئے پھر ہمارے گھر میں کائنات سما گئی. حضور آئے گئے پھر کہتے ہیں جب حضور نے قدم رکھ لیے تو بکریاں 700 سے 700 ہو گئی. کتنی؟ 700 سے 700 ہو گئی. اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں دل نہیں کر رہا, میں بات چھیڑے جا رہا ہوں, بوجھ لگے تو معاف کرنا کوئی اگر تھک گیا ہو تو. میرا دل نہیں مان رہا ہے, میں بات آگے کر ہی دیتا ہوں بس سمجھ لیں. اللہ کرے یہاں پہ اختتام ہو جائے بات, ورنہ حضور کی شان کی جہاں تک بات کی جائے لا محدود میرے مصطفیٰ کی شان ہے. بس اتنا سمجھ لو. حلیمہ سعدیہ کہتی نا میں ہمارے گھر میں ایک بکری بڑی شریر تھی. کہتے ہیں حضور نہ ہوتے تو پورے گھر کو سر پہ رکھتی تھی بکری. اور کہتے ہیں جب حضور آ جاتے تو پتہ نہیں چلتا تھا وہ بکری گھر کے اندر ہے کہ نہیں, ایک کونے میں چپکے سے بیٹھی رہتی تھی. یہ حلیمہ سعدیہ کہتی ایک دن میں بیٹھی نا, سینگ بڑے بڑے تھے بکری کے, وہ چپکے حضور کی طرف آ رہی. تو حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میرے حضور کو یہ تکلیف دے دے, میرے حضور کو یہ تکلیف دے دے, میرے شہزادے کو یہ کوئی سینگ نہ مار دے. بکری آئی نا, حضرت حلیمہ کہتی میں نے اسے تھپکی دے کے دھکیل دیا. کہتے ہیں دھکیلا نہ تھا, بکری مجھ سے بول کے کہتی حلیمہ دھکا کیوں دے رہی ہو؟ کہتی میں پہلے تو اس کی بولی سن کے ڈر گئی, ہے انسانوں کی طرح بول رہی. وہ کہتی میں نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ تو اسے سینگ نہ مار دے میرے لال کو. کہتے ہیں بکری نے سر جھکا کے کہا حلیمہ میں بکری ہوں لیکن میں جانتی ہوں یہ صرف تیرا رسول نہیں ہے تو میرا بھی رسول بن کے آیا ہے. میں اس کے قدم چومنے جا رہی تھی. حلیمہ یہ میرا بھی رسول ہے, مجھے پتا ہے ان کی شانیں کیا ہے. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ فرماتی جیسے عام چھوٹے بچے بستر پہ لیٹتے بستر گندے ہو جاتے. کہتے ہیں جب سے حضور میرے گھر آئے تھے نا مجھے کسی بستر کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی, کسی بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. ہاں کسی بستر کو دھونے کی. حضرت حلیمہ کہتی ہیں حضور ایسے بڑھ رہے تھے جیسے بچے سال بھر میں بڑھتے ہیں, حضور اتنا مہینے میں بڑھ جاتے تھے. ہاں اتنی تیزی سے سرکار کی رفتار بڑھنے کی ہے. اور خدا کی قسم لوگ بات کرتے ہیں حضور کی عمر 63 برس ہے. 63 تو ظاہری عمر ہے, ورنہ کہا تھا نا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. آج بھی حضور ہمارے بیچ ہیں, اگر نہ ہوتے تو یہ آسمان کا شامیانہ اب تک سمٹ چکا ہوتا, زمین کا فرش طے کر دیا جاتا, ستارے توڑ کر کے مٹی میں ملا دیے جاتے. اس کا سجنہ بتا رہا ہے حضور ابھی بھی موجود ہیں, حضور ابھی بھی موجود ہیں. قرآن کہتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا, محبوب ہم اس وقت تک آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے. اور حضور ہمارے بیچ ہیں, یہی وجہ ہے ابھی تک امت گناہوں میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے. یہ یاد رکھیے گا. پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اعلیٰ و اولا, سب سے بالا و بالا. بس فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کا خوب تذکرہ کرو, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو. اور کائنات میں حضور کو سب سے بڑی نعمت کہا جاتا ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت میرے حضور کی ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ, اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد. نیند لگ جائے گی آسانی سے, نہیں لگے گی, اور لگنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جب شمع جلتی ہے نا تو پروانے انجام نہیں دیکھتے, وہ تو آتے ہی مٹنے کے لیے.
بات حضور کی ہو تو پھر دیوانے بستر نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو آتے ہی مدینے والے کی باتیں سننے کے لیے۔ اور یہ بات بھی 100% 100% جو بولتے ہیں نا وہ بالکل درست ہے۔ اگر ہم قیامت میں بخشے جائیں گے تو حضور کے وسیلے سے بخشے جائیں گے، 100% حضور کے وسیلے سے بخشے جائیں گے۔ آقا حکم دیں گے نا پھر، ابو بکر جی آقا تم بھی شفاعت کرو، عمر جی یا رسول اللہ تم بھی شفاعت کرو، عثمان جی یا رسول اللہ تم بھی شفاعت کرو، علی جی آقا تم بھی شفاعت کرو۔ اب حضور کے صحابہ شفاعت کر رہے ہیں، حضور کہیں گے حسنین جی نانا کہ ان کو تو لاؤ نا بلا کے جو 10 محرم کو تیری باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر وہ بلائے جا رہے ہیں، پھر آئیں گے حسنین کریمین چلو نا تم بھی تو 10 محرم میں ذکر کرتے تھے، تم بھی تو علی علی کیا کرتے تھے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے محشر میں آ کے بولے ہم سے حسین اعظم جنت میں آؤ لوگوں نانا بلا رہے ہیں، جنت میں آؤ لوگوں نانا بلا رہے ہیں۔ ہاں جی پھر حسنین کریمین بھی شفاعت کریں گے، پھر بڑے بڑے اقطاب، پھر غوث پاک کا حکم ہوگا عبد القادر جی نانا کا لانا ہر قادری کو بلا کر کے، ہر قادری کو بلا کر کے، پھر سرکار غوث پاک اپنے چاہنے والوں کو بلائیں گے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے دلہا بنائے جائیں گے، جب غوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں، جب غوث پاک آئیں گے اعلیٰ حضرت کہتے دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی، پرخار وادی یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ چلیں گے پھر ہم دامن پکڑ کے کہیں گے پیارے ذرا مڑ کے تو دیکھو آپ کے چاہنے والے مشکل میں آ گئے ہیں، دیکھو تو سکی کسی کو عمل نے پھنسا دیا کہ کوئی حساب میں اٹک کے رہ گیا کہ کوئی پل صراط پار نہیں کر پا رہا کہ کسی کا عمل کا ترازو کا پلہ نیچا ہو گیا کہ بچا لو آ کے، پھر اتنا حکم ہوگا مڑ کے جب دیکھا جائے گا ان کا اشارہ ہو جائے گا محشر کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول۔ خود آپ کو سلامت رکھے، عقیدت مضبوط رکھو، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جسے طاقت بخش دے تو پھر وہ کیا نہیں کر سکتا ہے۔ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے اپنے رب کے سوا، خدا کے محبوب بندے مانا کرتے ہیں۔ اور جاؤ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، جب پھنس جاؤ نا ایک آواز غوث پاک کو دو۔ آپ فرماتے میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید مشرق میں ہو اور مشکل میں آواز دے تو کہتے ہیں اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں مغرب سے ہاتھ بڑھا کے مشرق میں اس کا سطر چھپا دیا کرتا ہوں۔ بتا جب نواسے کی طاقت کا عالم یہ ہے تو پھر نانا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، پھر نانا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ عقیدت مضبوط رکھا کرو اور عقیدے بھی مضبوط رکھا کرو۔ 12ویں شب سحری کا وقت حضور جلوہ گر نبی کی امی بیان فرماتی، اعلیٰ حضرت نہیں، نبی کی امی سیدہ آمینہ۔ کون سیدہ؟ زور سے سیدہ اور زور سے سیدہ آمینہ۔ آج وہابی ان کو معاذ اللہ جہنمیاں کہتے ہیں، نبی کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں یہ وہابی۔ ہم بلا وجہ میں ان سے نفرت نہیں کرتے، ہماری مینڈ کا، ہمارے کھیت کا، ہماری بینک کا، ہمارے اکاؤنٹ کا، ہمارے پیسے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا صرف اتنا ہے کہ یہ حضور کو ویسا نہیں مانتے جیسا ماننے کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں، مجھے بتاؤ جس نبی کی آمد سے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی ہے، جس نبی نے ہمارے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے، اس نبی کے اپنے ماں باپ جہنمی ہو سکتے؟ بولو زور سے، نہیں ہو سکتے نا۔ وہ صرف جنتی نہیں، اللہ نے انہیں مالک جنت بنا کر کے پیدا فرمایا۔ ہاں
مالک جنت بنا کے پیدا فرمایا کہ سیدہ آمینہ کے گھر میں مصطفیٰ جلوہ گر ہو رہے ہیں. آقا کریم کی ولادت پہ فرماتی ہیں ایک نور میرے جسم سے نکلا ہے, اس کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھے ہیں, اور اسی نور کی روشنی میں نے مغرب میں بھی جھنڈے دیکھے ہیں, مشرق میں بھی جھنڈے دیکھے ہیں. آمینہ یہ کس کے جھنڈے تھے؟ فرماتی کوئی کہہ رہا تھا یہ عبداللہ کے لخت جگر کی عظمتوں کے جھنڈے ہیں, اب وہ آ گئے ہیں کائنات میں جن کی عظمتوں کے جھنڈے لہراتے رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے ہو. میں کل کے کہہ رہا ہوں حضور کی امت گناہگار ہو سکتی ہے لیکن غدار نہیں ہے. غدار نہیں ہے, ہم گناہگار ہیں, لیکن آج بھی حضور کے نام پہ جان دینے کی باری آ جائے نا, اللہ کی قسم ہم ہنستے ہنستے جان دے دیں گے, اور پھر بھی ہم یہ کہیں گے جان دے دی ہوئی اسی کی تو تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرا امام کہتا ہے سب سے اعلیٰ و اولا, جی سب سے اعلیٰ و اولا, سب سے اعلیٰ و اولا, سب سے بالا و بالا. شکر کرو اللہ نے حضور کی امت میں بنایا ہے, ورنہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ, حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کاش میں حضور کی امت میں ہوتا اور مجھے ان کے جوتے کا تسمہ باندھنے کا موقع مل جاتا. سوچ کس امت میں یار, انبیاء ان کی امت میں پیدا ہونے کی تمنائیں کرتے رہے, اور اس امت کے تذکرے تورات زبور انجیل میں ہوتے رہے, اور ہم نے تو کبھی مانگا بھی نہیں تھا نا اللہ ہمیں حضور کی امت میں بنا دے. کبھی سجدہ بھی یہ کہہ کے نہیں کیا تھا مالک ایک سجدہ کر رہے ہیں حضور کا امتی بنا دے. بن مانگے خدا کی قسم آنکھ کھلی, حضرت نے کان میں اذان پڑھ کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم سمجھ گئے گویا کہہ رہے تھے مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو گئے ہو. اس احسان کے بدلے میں بھی اگر پوری زندگی سجدے میں گزار دو نا, تب بھی اس احسان کا بدلہ